سبھی سامعین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ سامعین، آپ جس دلچسپی اور لگن سے میرے آڈیو سن رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سے بہنوں اور بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے آڈیو سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے امتحانات کی تیاری میں بے حد معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں اپنی رائے سے بھی مطلع کیا ہے کہ اگر آپ UGC نیٹ کے امتحانات کی تیاری کے لیے ہمیں معروضی سوالات کے جوابات بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو دوستو، آپ کی فرمائش کو مد نظر رکھ کر آج میں آپ کے لیے UGC نیٹ JRF اردو مضمون پرچہ اول دوم کے لیے خاص 50 سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آڈیو BA اردو اور MA اردو طلباء کو بھی امتحان کی تیاری کے لیے کافی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ سامعین، اس آڈیو میں آپ کو 50 سوالات کے جوابات بتائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سوال کے 4 آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ہر سوال کا سیدھا جواب بتائیں گے کیونکہ 4 آپشن بتانے میں مزید وقت صرف ہوگا۔ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ امتحان میں امتیازی نمبروں کے ہمراہ کامیابی حاصل کریں، آمین۔ تو لیجئے سامعین، اب ہم آپ کو پہلے آڈیو کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ یہ رہا آپ کے سامنے آج کا پہلا سوال۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ سوال نمبر 1، کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ دوسرے سوال پر چلتے ہیں۔ جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ صحیح جواب ہے اختر شیرانی۔ تیسرا سوال ہے، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ صحیح جواب ہے نواب آصف الدولہ۔ اب آئیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر کو پھر سنیے۔ کیا نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے تلمیح۔ اب آئیے پانچواں سوال آپ کے سامنے پیش ہے۔ غالب نے مغلیہ سلطنت کی تاریخ فارسی میں کس نام سے لکھی تھی جو غالب کی زندگی میں ہی شائع ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے مہر نیمروز۔ چھٹا سوال آپ کے سامنے آتا ہے، مغلیہ سلطنت کی جانب سے غالب کو کن کن خطابات سے سرفراز کیا گیا تھا؟ مغلیہ سلطنت کی جانب سے غالب کو کن کن خطابات سے سرفراز کیا گیا تھا؟ صحیح جواب ہے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ۔ اب آئیے 7ویں سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وہ کون سے 4 شعراء ہیں جن سے دبستان دلی کی خاص نمائندگی ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے غالب، مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر۔ اب آئیے 8واں سوال آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء اور ماہ رخ کس مثنوی کے کردار ہیں؟ جواب ہے مثنوی سحر البیان۔ اب آئیے 9واں سوال آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ دبستان لکھنؤ کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے ریختگی کو فروغ دیا؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے۔ دبستان لکھنؤ کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے ریختگی کو فروغ دیا؟ صحیح جواب ہے رنگین۔ 10واں سوال، مثنوی گلزار نسیم کا خالق کون ہے؟ صحیح جواب ہے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے یہ مثنوی سحر البیان کے جواب میں لکھی تھی۔ اب آئیے 11ویں سوال کی طرف۔ میر انیس کس کے بیٹے تھے؟ میر انیس میر خلق کے بیٹے تھے اور آپ کے دادا میر حسن جو مثنوی سحر البیان کے خالق ہیں۔ اب آئیے 12واں سوال کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کو اردو غزل کے میدان میں خدائے سخن کے خطاب سے نوازا گیا؟
صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ اب آئیے 13واں سوال، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی اور اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ صحیح جواب ہے 1936 میں پہلی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی صدارت پریم چند نے لکھنؤ میں کی۔ اب آئیے 14واں سوال، ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ اس سوال ایک بار پھر سن لیجیے، ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ اب آئیے 15واں سوال آپ کے سامنے پیش ہے، اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے محمود شیرانی۔ 16واں سوال آپ کے سامنے ہے، اردو معلّہ اور عود ہندی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے غالب۔ 17واں سوال یہ ہے کہ گھیسو اور مادھو کس افسانے کے اہم کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے کفن۔ یہ افسانہ پریم چند کا آخری افسانہ ہے۔ اب آئیے 18واں سوال کی طرح، اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ صحیح جواب ہے ہند آریائی۔ اب ہم 19واں سوال آپ کو بتاتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے بانی کون ہے؟ ترقی پسند تحریک کے بانی کون ہے؟ صحیح جواب ہے سجاد ظہیر۔ 20واں سوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اب ہم 21واں سوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ 22واں سوال، حالی نے نظم مد و جزر اسلام کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ 23واں سوال یہ رہا غالب، 23واں سوال آپ کے سامنے یہ ہے، غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کس کے نام لکھے؟ غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کس کے نام لکھے؟ جواب ہے حبیب الرحمان خان شیروانی۔ 24واں سوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ اب ہم 25ویں سوال کی طرف چلتے ہیں، دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ صحیح جواب ہے شبلی نعمانی۔ 26واں سوال، شعری مجموعہ اسم اعظم شعری مجموعہ اسم اعظم کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ اب آئیے 27ویں سوال کی طرف چلتے ہیں، میر احمد دہلوی کا تعلق کس کالج سے تھا؟ میر احمد دہلوی کا تعلق کس کالج سے تھا؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج۔ 28واں سوال، میر احمد نے کل کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ صحیح جواب ہے 2 کتابیں۔ 29واں سوال، رانو اور تلوکا کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ رانو اور تلوکا کس ناول کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب ہے ایک چادر میلی سی۔ میر انیس نے کس کے کہنے پر فن مرثیہ نگاری کو ہی اپنا اظہار خیال بنایا؟ 30واں سوال ایک بار پھر سن لیجئے، میر انیس نے کس کے کہنے پر فن مرثیہ نگاری کو ہی اپنا اظہار خیال بنایا؟ جواب ہے اپنے والد میر خلیق کے کہنے پر۔ 31واں سوال ہے، تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتقا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ارسطو۔ 32واں سوال، شمالی ہند میں افضل پانی پتی نے 12 ماسے کی روایت میں ایک پر اثر مثنوی کس نام سے لکھی؟ جواب ہے بکٹ کہانی۔ 33واں سوال ہے، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے میر تقی میر۔ 34واں سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کا خالق کون ہے؟ جواب ہے انشاء اللہ خان انشاء۔ 35واں سوال، فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا گیا؟ صحیح جواب ہے 10 جولائی سن 1800 کو لارڈ ویلزلی کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا۔ 36واں سوال، فورٹ ولیم کالج کا خاتمہ کب ہوا؟ جواب ہے جنوری 1854 کو مکمل بند کر دیا گیا۔ 37واں سوال، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ باغ و بہار
کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ جواب ہے امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا باغ و بہار اردو ترجمہ ہے۔ اب آئیے 38ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ انجمن پنجاب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ صحیح جواب ہے 21 جنوری 1865 میں۔ 39واں سوال، انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد کس نے ڈالی؟ صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد اور حالی۔ 40واں سوال، انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ کب منعقد ہوا؟ 19 اپریل 1874 کو ہوا۔ 41واں سوال، اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے؟ صحیح جواب ہے پروفیسر مسعود حسین خان۔ 42واں سوال، مغربی ہند کی سب سے نمائندہ بولی کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے برج بھاشا۔ 43واں سوال، انجمن پنجاب کا دوسرا مشاعرہ کس موضوع پر منعقد ہوا؟ صحیح جواب ہے زمستان۔ 44واں سوال آپ کے سامنے یہ رہا، خواجہ سرپرست کس داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے باغ و بہار۔ 45واں سوال، ڈرامہ اندر صبا کس کی تخلیق ہے؟ صحیح جواب ہے امانت لکھنوی۔ 46واں سوال، آثار السنادید کس نے لکھی؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ 47واں سوال، کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے فضل علی خان فضلی۔ 48واں سوال، چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ صحیح جواب ہے عصمت چغتائی۔ 49واں سوال، خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے ابراہیم ذوق۔ آج کا 50واں اور آخری سوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ سامعین، یہ تھا ہمارا پہلا آڈیو UGC نیٹ اردو کا پیپر کے معروضی سوالات اور جوابات پر مبنی۔ آپ کو یہ ہمارا آڈیو کیسا لگا، اس کے لیے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون اور مشکور رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔